اب سوال انہوں نے کرنا کیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور وہ اس لیے بڑا سوال ہے بطول کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے، پارٹی کے باہر بھی اور پارٹی کے اندر بھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ پارٹی کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف میں جو خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت ساری رائے ہیں، کچھ بالکل ہاکس ہیں جو ہر جگہ ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں جی بالکل ہم نے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنا اور ہم نے ان کو بالکل سانس ہی لینے دینی، لیکن دوسری طرف انہیں آپ پریگمیٹسٹ کہہ لیں، انہیں وہ لوگ کہہ دیں جو زیادہ حقیقت پسندانہ جن کا رویہ ہے، وہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنی جگہ بنانی ہے، ہمیں انگیجمنٹ کرنی ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو چاہے وہ حکومت سے ہو، یعنی ہمیں اپنے لیے جو یہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں ان سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ کر لیا انہوں نے؟ اب ان کے میرے خیال میں یہ بحث چل رہی ہے، لیکن ایشو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ ایشو یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے بحث تو اس جماعت میں ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، لیکن فیصلہ کرنے والا ایک ہی شخص ہے۔ اب وہ بحث سنے نہ سنے، کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ وہ بحث الگ ہو رہی ہے اور بحث کے نتیجے میں لوگوں نے فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جب وہ خان صاحب کے پاس گئے تو خان صاحب نے کہا جی بحث سننے کی ضرورت، انہوں نے کہا جی نہیں ایسا ہوگا، بات ختم بات۔ اور ابھی بھی ہمیں ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے کہ کوئی مفاہمت کی بات کرتا ہے تو کوئی پھر سخت بیان دے دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ جس ٹائم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو کئی بار ایسے ہوا کہ ان کی حکومت سے نیگوسیشنز ہوئے، اور ایک ایسا وقت تھا جب اس میں اسد کیسر صاحب جو تب کے اسپیکر تھے وہ ایک باقاعدہ کمیٹی بنی، اس میں اس وقت کی تو اپوزیشن تھی جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والے تھے، ان کے آپس میں ایک ایشو تھا، اس پہ کمیٹی بنی، انہوں نے بیٹھ کے آپس میں بات چیت کی، پورا ایک کنکلوژن نکالا، کمپرومائز کیا، کچھ انہوں نے جگہ چھوڑی کچھ انہوں نے جگہ چھوڑی، وہ کرا کے، اور یہ کچھ قانون سازی ہو رہی تھی اس کے حوالے سے۔ پہلے والی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جب ان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ کچھ میرے خیال میں یہ جو ہمارے اوپر کچھ مشکلات آئی ہوئی تھیں تو اس میں یہ جو انٹرنیشنلی تو اس میں ایک کچھ دونوں جو سائڈس کے درمیان جو فیٹف کے حوالے سے ایگزیکٹلی تو کوئی قانون سازی ہونی تھی، اس پہ باقاعدہ طور پر دونوں جماعتوں کا بڑی مشکل سے کچھ ایک کمپرومائز ہوا، کچھ اور فائنلائز ہوا کہ اچھا جی ہم یہ کریں گے، اور کچھ لو کچھ دو کے بنیاد پہ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے کہا، جو گورنمنٹ کی سائڈ تھی اس وقت کی گورنمنٹ پی ٹی آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم جا کے خان صاحب سے فائنل اپروول لے لیں، ادھر گئے اور خان صاحب کا نو، انہوں نے کہا جی نہیں، اچھا، اور بس نہیں، کوئی وجہ نہیں، and that was the end of it۔ اور ان کی اس وقت ضد کیا کی وجہ یہ؟ بس انہوں نے کہا نہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو اپوزیشن ہے یہ ان کو یہ بہت زیادہ کنسیشنز لے رہے ہیں، نو، ختم بات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بحث ضرور ہوتی ہے، لیکن فیصلہ کرنے والا ایک ہی شخص ہے، اور وہ جو مرضی فیصلہ کر دے وہی ہوتا ہے۔ اور فاتح صاحب ایک اور آپ کو یاد دلا دوں کہ 9 مئی سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہونے سے پہلے بھی تو مذاکرات کے مراحل ہو رہے تھے نا، اور بڑے انکریجنگ تھے، جس میں ساکھدار وغیرہ شامل تھے، اور پھر وہ بھی ایک دم سے شٹ ڈاؤن ہو گئے تھے عمران خان کی۔ جی بالکل ایسے ہوا تھا، ایک وقت ایسے آیا تھا اس زمانے کی بات کر رہی ہیں جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم الیکشن جلدی کال کر لیتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی آمادہ ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد جب وہ بات خان صاحب پہ گئی انہوں نے کہا نہیں، تو یہ بات تو ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہو رہا ہے کہ جی حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی، اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی، اس میں بحث تو بہت ہو رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ اس نے کرنا ہے جو کہ جیل میں بیٹھا ہے، اور وہاں پہ ایک مسئلہ کھڑا یہ ہو گیا ہے کہ اب ان کے پاس ایکسس کم ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آئیں، کیونکہ اس میں بات کرنا چاہوں گا کہ اب جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے پرابلم کیا کھڑا ہو رہا ہے فیصلہ سازی کے حوالے سے، روزانہ کی بنیاد پہ اگر ان کا خان صاحب سے جو رابطہ ہے اس طریقے سے کٹنے جا رہا ہے جو کہ کٹنے جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں 3 آپشنز کی۔ اب وہ 3 آپشنز جو ہیں وہ کیا دیے انہوں نے یہ دیے کہ جی 10 حلقے کھلوا دیں اور سیاسی قیدی رہا کریں اور احتجاج کی اجازت چاہیے۔ یعنی یہ 3 اگر وہ کرنے جو گئے اور سیاسی قیدی میں پھر عمران خان صاحب کو بھی انکلوڈ کریں گے نمبر 1 پہ، اور یہ بھی کلیئر نہیں کہ مذاکرات کرنے کس سے، تو یہ تو پھر یعنی نہ ہی سمجھے نا پھر تو اس بات کو، تو یہ تو ہونے آبویسلی یہ ٹھیک ہے ان کا مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ پریکٹیکل ہے نہیں۔ اب اس کے نتیجے میں جو اس وقت ہمیں رویہ دیکھنے آ رہا ہے، میں 2 ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم ہمارے پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں گیسٹ جوائن کر رہے ہیں، انہی سے ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا تو ایک ایگزامپل ہے جو مروت صاحب ہیں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، انہوں نے کیا کہا، شاید ہمارے پاس کچھ ہے بھی، سنوا دیں ذرا کہ انہوں نے کیا کہا۔ اب قیادت نے سنجیدگی سے یہ فیصلہ کیا ہے، ہمیں خان کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے ہمارا احتجاج جو ہے وہ پارلیمان سے
باہر نکل کے سڑکوں روڈوں پہ اور اڈیالہ جیل میں بھی ہونا چاہیے. اگر خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی ختم نہیں ہوتی، پاکستان تحریک انصاف کے تمام الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ احتجاج اس وقت تک ہوگا کہ یا تو یہ ہمیں بالکل کچل دیں، ختم ہی کر دیں. ابھی دیکھیں اس میں تو بالکل وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور وہ ہم احتجاج کریں گے. اس سے پہلے کچھ اور لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں.